یعنی نبی کفار کے قتل میں مبالغہ کرتے ہیں، کافروں کو ذلیل کرتے ہیں، کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار کرتے ہیں، پھر کافروں کو گرفتار کرتے ہیں۔ مسلم شریف وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ جنگ بدر میں 70 کافر قید کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں لائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم اور قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے میں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی، اور کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام نصیب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا ہے، آپ کو مکہ مکرمہ میں نہ رہنے دیا، یہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں، ان کی گردنیں اڑائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فدیے سے غنی کیا ہے۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیل پر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباس پر اور مجھے میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر مقرر کیجئے کہ ان کی گردنیں ہم مار دیں۔ اس وقت حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے اور حضرت عقیل بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ آخرکار فدیہ ہی لینے کی رائے قرار پائی، اور جب فدیہ لیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو۔ یہ خطاب عام مومنین کو ہے، مسلمانوں میں جو نیک صالح متقی بزرگ مسلمان تھے، حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ، انہوں نے جو فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور کا یہ احسان دیکھ کر کافر بعد میں اسلام لے آئے۔ لیکن کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ان کی گردنیں اڑا کر کیا کریں گے، ہم مال لے لیں، یہ اچھا ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، یعنی تمہارے لیے آخرت کا ثواب جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے جب تم کافر کو قتل کرو گے اور اسلام کو اعزاز دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ حکم بدر میں تھا جبکہ مسلمان تھوڑے تھے، پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور وہ فضل الہی سے قوی ہوئے تو قیدیوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو اختیار دیا کہ اگر کافر قیدی بن جائیں تو چاہے کافروں کو قتل کریں، چاہے انہیں غلام بنائیں، چاہے فدیہ لیں، چاہے آزاد کر دیں۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ 40 اوقیہ سونا فی کس تھا، اور 40 اوقیہ یہ 1600 درہم کے برابر ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا کہ مسلمان اپنے اجتہاد پر عمل کریں گے تو ان کی پکڑ نہیں ہوگی، جس کا اجتہاد صحیح ہوگا اسے دگنا ثواب دیا جائے گا، اور جس سے اجتہاد میں غلطی ہوگی اسے ایک ثواب ملے گا۔ یہاں صحابہ نے اجتہاد ہی کیا تھا اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ہوتی ہے۔ اس پر انہوں نے نظر نہ فرمائی کہ قتل میں اسلام کی عزت ہے اور کفار کی ذلت ہے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دینی معاملے میں صحابہ کی رائے پوچھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں اجتہاد اور قیاس کی اجازت ہے۔ کتاب من اللہ سبق سے وہ مراد ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا کہ اہل بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا۔ ایک تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ۔ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جو فدیہ لیے تھے ان سے ہاتھ روک لیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ تمہاری غنیمتیں حلال کی گئیں، انہیں کھاؤ۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غنیمتیں حلال کی، ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ کی گئی تھیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ انفال کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین خاص فضل و کرم فرمائے اور مسلمانوں کو جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرمائے، اسلام کو اللہ تعالی مزید سربلندی نصیب فرمائے اور اہل حق کو بیداری و غلبہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔